اس ہدایت پہ جب تک تم نہیں چلو گے اس وقت تک نہ تم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہو نہ تم آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہو. سب سے زیادہ ضرورت ہے اس کی. پھر سوال وہیں کا وہیں آگے کھڑا ہو جائے گا, بھائی یہ کیسی باتیں کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اور کیسی باتیں کر رہا ہے قرآن, کیوں ضرورت ہے بھائی؟ اگر ضرورت ہوتی تو یہ لوگ چلتے, یہ تو نہیں چل رہے. ان کی ساری ضرورتیں بولو نا پوری ہو رہی ہیں, ان کی تو ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں, خوشحال زندگی ہے, وزن بھی ان کی مینٹین. اور ہمارے یہاں قرآن و سنت کے نام پہ 30-40واں کھا کھا کے ہم گول ہوتے جا رہے ہیں. بالکل وہ ہے نا, ہم فراق یار میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے, اتنے گھلے رستم کے ساتھی ہو گئے. فراق یار کا مطلب یار کی جدائی میں. پہلے زمانے میں یار کی جدائی میں اللہ کی محبت میں لوگ گھل گھل کے کیا ہوتے تھے؟ دبلے. اب ہم الٹے ہوتے جا رہے ہیں, جتنا مذہب کو فالو کرتے ہیں ہمارا ویٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تو دیکھو یہ جو اشکال پیدا ہو رہا ہے نا آپ کو کہ کامیابی اگر قرآن و سنت پر اللہ اس کی باتوں پر عمل کرنے میں ہوتی تو یہ لوگ زیادہ کامیاب ہوتے. یہ سوال اس لیے آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ کامیابی کی ڈیفینیشن آپ کو معلوم نہیں ہے. آپ غلط چیز کو کامیابی سمجھ بیٹھے ہو. آپ کامیابی کس چیز کو سمجھ بیٹھے ہو؟ غلط چیز کو. اللہ تعالیٰ یہ بات بھی آپ کے دماغ سے نکالتے ہیں کہ جس چیز کو تم کامیابی سمجھ رہے ہو وہ حقیقت میں کامیابی نہیں ہے. یہ دنیا ہے مسافر خانہ. حالت سفر میں آپ کو اگر بزنس کلاس مل جائے اس کو کامیابی نہیں کہتے. ایک پھانسی کے مجرم کو بزنس کلاس میں بٹھا کے ٹرین میں لے جایا جا رہا ہے اور آگے پشاور میں اتار کے اس کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا جائے گا تو کوئی شخص آ کے اس سے کہے تو کامیاب ہے. اور ایک اکانومی کلاس میں دروازے پہ لٹک کے سفر کر رہا ہے اور پشاور اسٹیشن پہ پہنچنے کے بعد پورے پروٹوکول کے ساتھ اس کا استقبال ہونے والا ہے, وہ غلطی سے غلط ٹرین میں بیٹھ گیا. میرے ساتھ تو ایسا ہوا ہے, میں غلطی سے غلط ٹرین میں بیٹھ گیا تھا تو پوری ٹرین میں ایسے ہی گیا ہوں. صحیح ہے نا. اس نے کہا مجھے وہ جو نہیں ہوتا جو ٹی ٹی والا, اس نے بولا کہ اگلی اسٹیشن پہ آپ کو آپ کی اوریجنل ٹرین مل جائے گی. تو اگلے کے چکر میں اسی طرح پہنچ گئے ہم. لیکن جب میں لاہور پہنچا ہوں تو استقبال کے لیے 20 لوگ کھڑے ہوئے تھے. کبھی بھی موجودہ حالت کو دیکھ کر کامیابی یا ناکامی کا معیار متعین نہیں کیا جاتا. ہمیشہ منزل کو دیکھا جاتا ہے, فیوچر کو دیکھا جاتا ہے. جس کا فیوچر اچھا ہے وہ کامیاب ہے, جس کا فیوچر برا ہے وہ ناکام ہے. اب یہ فیوچر کیا ہے بھائی؟ آپ کہہ سکتے ہیں بھائی فیوچر کا تو کسی کو کچھ بھی پتا نہیں ہے. ہم تو ابھی حالت دیکھیں گے نا. آپ کے ہاں کوئی بچی کے لیے کوئی بندہ آیا رشتہ لے کے, آپ کہتے ہیں بیٹے کیا کماتے ہو؟ وہ کہتے ہیں ابھی تو کچھ نہیں کما رہا, فیوچر میں 1 کروڑ روپے کماؤں گا. دوسرا آیا بیٹا کیا کماتے ہو؟ 1 کروڑ روپے کما رہا ہوں, فیوچر کا کچھ پتا نہیں ہے. کس کو دو گے؟ جو کما رہا ہے. بھائی کیا خیال ہے؟ یہاں ایک سیکولر اور لبرل لوگ دماغ میں ایک وسوسہ ڈالتے ہیں, ابے فیوچر کس نے دیکھا ہے بھائی؟ یہ مولوی لوگ فیوچر کی باتیں کر کر کے تمہاری 4 شادیاں کرا دیتے ہیں اور تمہیں جنت کے لالچ دے دے کے تمہارا بیڑا غرق کرا دیتے ہیں. نہ دنیا کے رہتے اور مرنا تو سب نے ہے, تو فیوچر کا کیا پتا یار کیا ہوگا. حال کو دیکھو, ابھی کون خوشحال ہے اور کون بدحال ہے, اس کو دیکھو. فیوچر کی ایسی کی تیسی. پھر یہی مثال ہو سکتا ہے دے دیں بھئی ایک ابھی کما رہا ہے یار. اب میں کہوں پاکستانیوں کا فیوچر بہت اچھا ہے لہذا ہم جاپانیوں سے زیادہ کامیاب ہیں, کوئی مان لے گا اس بات کو؟ بولے گا پتہ نہیں اس سے بھی بدتر نہ ہو جائے جو ابھی چل رہا ہے. ہو سکتا ہے اس سے اللہ کرے اس سے اچھا ہو جائے, امید پہ دنیا قائم ہے. حال دیکھا جاتا ہے بھائی. تو یہ بات بالکل درست ہے کہ فیوچر کا کیا پتا, لیکن وہی ہم پرانی مثال کی طرف آتے ہیں جہاں فیوچر کا یقین ہو اور اس یقین پہ دلائل قائم ہو کہ جس کا حال اچھا ہے, اگر اس نے اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزاری, دلائل سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ اس کا فیوچر اچھا نہیں ہے. دیکھو کورٹ نے فیصلہ کر دیا کہ اس کو سزائے موت ہے. اب اس کے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس کے فیوچر کے بارے میں ہم کنفرم نہیں ہے کیونکہ 1 کروڑ روپے کما رہا ہے نا. یہ وہی 2 بندوں کی مثال دے دیتا ہوں جو رشتہ لینے کے لیے آئے تھے.
ایک کما رہا ہے 1 کروڑ ابھی, اور ایک کہہ رہا ہے کچھ پتا نہیں بھائی, ہو سکتا ہے فیوچر میں 1 کروڑ روپے کما لوں, میرے پاس ڈگریاں ہیں, سند ہے, ایجوکیشن ہے, فیوچر میں کما سکتا ہوں, لیکن حاضر سروس نہیں ہوں ابھی میں. آپ دو گے اس کو جو ابھی کما رہا ہے, لیکن وہ جو تھا نا جو ابھی نہیں کما رہا, اس نے ڈاکومنٹس نکال کے دکھائے, کورٹ کا فیصلہ آپ کے سامنے رکھ دیا کہ یہ جو کما رہا ہے نا سر, اس کو سزائے موت سنائی جا چکی ہے, یہ کورٹ کا فیصلہ ہے, لکھا ہوا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ دیکھ لیں, یہ اخبار کا ساشا ہے, اس میں اس کا نام ہے, اخبار میں شائع ہوا ہے کہ اگلے سال اس کو لٹکا دیا جائے گا. اب آپ اس کے حال کو دیکھ کے اس کو کامیاب مانو گے؟ اب آپ کہو گے چونکہ حال بہت اچھا ہے, فیوچر کا تو کسی کا کوئی پتہ نہیں. نہیں بھائی, کسی کا کوئی پتہ نہیں, اس کا پتہ ہے کہ یہ لٹکے گا, ٹھیک ہے نا, اور اس کی ڈگریاں دیکھ کے پتہ ہے کہ یہ یقیناً کل 1 کروڑ روپے کمائے گا یہ. تو جن کو اللہ کی آیات پہ یقین ہے, جب اللہ نے یہ بات کہہ دی قرآن مجید میں کہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے, یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے. قرآن کیا کہتا ہے, کامیابی کا معیار کیا ہے. اب اللہ کی بات پہ ہم یقین کیسے کریں, وہ میں اس کی طرف آتا ہوں. ابھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ نے کہا بھی ہے کہ نہیں کہا, کیا خیال ہے بھائی؟ یہ تو عیسائی کہتے ہیں کہ تورات نے, انجیل نے سچ کہا, یہودی کہتے ہیں تورات نے سچ کہا, اور ہندو اپنی کتابوں کو پیش کرتے ہیں, سب نسبت کوئی بھگوان کی طرف کر رہا ہے, کوئی گاڈ کی طرف کر رہا ہے, کوئی اللہ کی طرف کر رہا ہے. ہو سکتا ہے یہ سارے سیاسی نعرے ہوں, یہ تو ہم کمپیئر کرتے ہیں بھائی یہ اللہ کی بات اور باقی کتابوں کی باتوں میں کتنا فرق ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے, کامیابی کا معیار کیا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. اللہ فرماتے ہیں جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جس کو ہمیشہ کی جنت میں داخل کر دیا گیا, وہ کیا ہے؟ تحقیق وہ کامیاب ہو گیا. تو اللہ کے ہاں یہ کامیابی ناکامی کی 2 ٹکے کی ویلیو بولا کریں نا یار زبان سے. میں بیان نہیں کرنے آیا, میں تو آپ کو موٹیویٹ کرنے آیا ہوں. بیان تو علماء سے سنتے ہیں آپ لوگ, کتابوں میں سب کچھ لکھا ہوا ہے, زبان سے بولیں گے تو سبق یاد ہوگا نا. دنیا کے لیے 2 ٹکے کا لفظ یاد کر لیں. ابھی تو ویسے ٹکے کی ویلیو بڑھ گئی ہے. بنگلہ دیش کی کرنسی بہت کم تھی ایک زمانے میں نا, تو اس وقت کہتے تھے 2 ٹکے کا آدمی نہیں ہے تو, جب کسی کو نیچا دکھانا ہوتا تھا. اب تو 2 ٹکا ڈالر کے برابر ہوتا جا رہا ہے وہ. اب تو وہ کہے گا شکریہ آپ نے مجھے 2 ٹکے کا کہا, وہ تو کہے گا بہت شکریہ آپ کا. اچھا یہ بنگلہ دیش کے بیٹھے تو وہ کیا کہے گا, بھائی بہت شکریہ آپ نے مجھے کیا کہا, 2 ٹکے کا. لیکن چونکہ عرف میں ٹکا لفظ اچھا لگتا ہے, اس لیے میں ابھی فی الحال ٹکا ہی چلا رہا ہوں. صحیح, فی الحال میں کیا چلا رہا ہوں مارکیٹ میں, ٹکا چلا رہا. تو یہ لفظ زبان سے کہا کرو کہ اللہ کی نظر میں اس دنیا کی ویلیو 2 ٹکے کی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے بھائی؟ دیکھو یہ جو حال کی کامیابی ہے نا, یہ وہ کامیابی ہے جو سفر میں ملتی ہے انسان کو. میں نے مثال دی نا بزنس کلاس, ہے تو سفر, آہستہ آہستہ منزل قریب آ رہی ہے. آپ آخرت پر یقین نہیں بھی رکھتے, موت پہ تو سب کا یقین ہے یا نہیں ہے؟ تو کتنے دن کی زندگی ہے بھائی یہ, جہاں آپ لائف کو انجوائے کر لو گے. اور اس ٹوٹل زندگی دیکھو, پھر اس زندگی میں بچپنا اور بڑھاپا نکال دو. بڑھاپے میں انجوائے نہیں ہوتا, انجوائے کے علاوہ سب کچھ بڑھاپے میں ملتا ہے آپ کو. بادام رکھے ہوں گے, چبانے کے لیے دانت نہیں ہوں گے. حسین مناظر ہوں گے دیکھنے کے لیے, نظر دیکھنے میں ساتھ, ادھر دیکھنے کے لیے الگ چشمہ, قریب دیکھنے کے لیے الگ چشمہ. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور تھوڑے دنوں کے بعد چشمے سے بھی نظر نہیں آتا انسان. سب کے ساتھ ہوتا ہے. پھر کوئی حسین منظر نظر آیا تو وہاں چلنے کے لیے گھٹنوں میں جو طاقت چاہیے وہ طاقت ختم. سب کے, جاپانیوں کے بھی ختم ہوتی ہے, تھوڑا دیر سے ہوتی ہے, دیر سے بوڑھے ہوتے ہیں, اندر جلدی ہو جاتے ہیں. ہوتے تو ہے نا. تو یہ اتنی جلدی دنیا ختم ہوتی ہے, اتنی جلدی دنیا ختم ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی ہے. میں مثال سے پہلے ایک اور مثال سے بات سمجھاتا ہوں. میں اکثر بیانات میں ایک مثال دیتا ہوں بھائی. یہ مثال کراچی میں بہت اچھی طرح, پنجاب اور کراچی میں سمجھ میں آئے گی. ایک بندہ آپ کے پاس لینڈ کروزر لے کر آیا اور کہتا ہے میں آپ کو یہ 50,000 روپے کی بیچ رہا ہوں, 0 میٹر لینڈ کروزر. آپ تو خوشی سے کیا ہو جاؤ گے, بے ہوش. یار 50,000 2 ٹکے کی نہیں ہے یہ گاڑی, اتنی زبردست گاڑی 2 ٹکے میں مل رہی ہے. خوش ہو جاؤ گے نا آپ چیک کرو گے اس کی سیٹیں کیسی ہیں, اس کا اسٹیئرنگ کیسا ہے, کلچ گیئر سب. آپ کو شک ہوگا یار کوئی سے تو نہیں کوئی
2 نمبر چیز لگا کے لنڈے کا مال لگایا ہوا اس نے ہر لحاظ سے آپ چیک کر رہے ہو بھائی سب کچھ کیا ہے اوکے، آپ پاگل ہو جاؤ گے یار، تو بڑی ٹائٹ چیز ہے. آپ فوراً سودا پکا کرو گے. آپ کے پاس اگر 50,000 نہیں ہے نا، آپ کسی سے ادھار لو گے. اچانک اس نے آپ کے کان میں ایک بات کہا کہ یار اس میں ایک چھوٹا سا فالٹ ہے، بہت ہی معمولی سا، سیٹیں اوریجنل ہیں، جاپانی سیٹیں، اسٹیئرنگ بھی کیا ہے جاپانی ہے، گاڑی فل جاپانی ہے، چھوٹا سا فالٹ ہے. آپ کو ایک دم آپ جذباتی ہو جاؤ گے، بھائی جلدی بتا. کہ بھائی یہ نمبر پلیٹ جعلی ہے. یہ کیا ہے نمبر پلیٹ؟ آپ پتہ کیا کرو گے؟ آپ بولو گے بھائی 50,000 روپے میرے سے لے لے اور میری جان بولو چھوڑ. کیونکہ وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ اس کی ہے کہ 50,000 روپے گاڑی لے کے جب آپ نکلو گے، ہر پولیس والے سے آپ کو کیا لگے گا؟ ڈر. یار اس نے ابھی مجھے ہاتھ دے کے روکا اور میں گیا جیل میں، گاڑی بھی گئی اور اس پلیٹ کو لے کے میں کیا کروں گا؟ میں آپ کہو گے خالی یہ پلیٹ 50,000 کی دے دے، گاڑی تو لے لے. شاید یہ پلیٹ کسی اسکریپ میں کسی کام میں آ جائے، یا کسی اور جعلی گاڑی کے لگانے کے کام آ جائے. گاڑی کی 2 ٹکے کی ویلیو آپ کی نظر میں نہیں رہے گی. کیوں؟ آپ کو ہر وقت خوف ہوگا شاید یہ پولیس والا مجھے گھور گھور کے دیکھ رہا ہے، شاید یہ مجھے دیکھ رہا ہے، شاید یہ خوف ہی آپ کو ڈپریشن کا مریض بنا دے گا. دنیا کی جتنی چمک دھمک ہے، جتنی بلڈنگیں، جتنا کچھ عیاشی کا اللہ نے دنیا میں سامان پیدا کیا ہے، اس پہ ایک نمبر پلیٹ لگا دی ہے. وہ نمبر پلیٹ ہے فنا. یہ فنا ہونے والی ہے، یہ چیز ختم ہونے والی ہے، یہ تم سے چھن جانے والی ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے، اب انسان کو ہر وقت خوف رہتا ہے لاشعور میں. وہ کتنا ہی اس خوف کو دل سے نکالے لیکن وہ خوف اسے کھاتا ہے. یار میری یہ دولت چھن سکتی ہے، میری یہ صحت چھن سکتی ہے، میری عیاشی چھن سکتی ہے. یہ خوف انسان کو ڈپریشن میں، سٹریس میں لے کے جاتا ہے. یقین نہ آئے تو دیکھ لیں، دنیا کی عیاش ترین قومیں جن کے پاس ٹینشن کی کوئی چیز نہیں ہے، سب سے زیادہ ٹینشن انہی ملکوں میں پائی جائے گی. کیوں؟ کچھ خوف ایسے ہیں جو گورنمنٹ کے اختیار میں نہیں ہے. گورنمنٹ لوگوں سے وہ خوف چھین نہیں سکتی. ابھی زلزلہ آیا نا جاپان میں، کیا گورنمنٹ شیورٹی دے سکتی ہے کہ زلزلہ کبھی نہیں آئے گا؟ بولو نا کیا ہو گیا بھائی؟ یہ ہو سکتا ہے کیا؟ کیا سونامی طوفان سے گورنمنٹ بچا سکتی ہے لوگوں کو؟ کووڈ-19 جب آیا کروڑوں لوگوں کی جان لے کر گیا ہے. کس قدر خوف. یہ خوف وہی کسٹم والی نان پیڈ کسٹم جو واری ہے نا، اس کی طرح ہی ہے. ہر وقت کیا ہوگا؟ خوف. آپ لاشعور میں یہ ختم ہونے والا ہے، یہ ختم ہونے والا ہے، یہ ختم ہونے والا ہے. اس دنیا میں سکون سے وہی رہ سکتا ہے جو اس کو پہلے سے مسافر خانہ سمجھ لے اور یہاں کی کامیابی کو کامیابی نہ سمجھے، یہاں کی ناکامی کو ناکامی نہ سمجھے. اس کو مسافر خانہ سمجھ کے تو انجوائے کیا جا سکتا ہے میرے بھائی. اس کو اگر اصل جگہ سمجھ لی تو انجوائمنٹ کے علاوہ آپ کو دنیا کی ہر چیز ملے گی. ایک آدمی ٹرین میں بیٹھا ہوا جا رہا ہے اور ڈبے کو اپنا سمجھنا شروع کر دیا اس نے. اس بوگی میں جا رہا ہوں، یہ میری نانی سے مجھے وراثت میں ملا ہے اور یہ میرا ڈبہ ہے. اب ہر اسٹیشن پہ اس کو خوف ہوگا نا، اور جیسے جیسے اس کی منزل قریب آئے گی خوف بڑھتا شروع ہو جائے گا. یار ابھی مجھے یہاں سے کیا کریں گے؟ دیکھو ایک غریب آدمی کو بزنس کلاس میں بٹھا دیا، جھونپڑی سے نکال کے کہاں بٹھا دیا؟ بزنس کلاس. جیسے آپ لوگ کو پاکستان سے اٹھا کے یہاں شفٹ کر دیا گیا، تو آپ کے لیے تو ایسے ہی ہے جیسے بزنس کلاس میں آ گئے آپ لوگ. تو ایک غریب آدمی کو کسی نے کیا کیا؟ نہلا دھلا کے اچھے کپڑے پہنا کے بزنس کلاس میں بٹھا دیا. اور وہ اس کو بڑا مزہ آیا، اے سی کی ہوائیں آ رہی ہیں، بٹن دبا رہا ہے، کولڈ ڈرنک آ رہی ہے. کراچی پاکستان میں کمی آتی ہے لیکن آنی چاہیے. بہرحال بٹن دبایا، بریانی آ گئی. بزنس کلاس میں تو اصول ہے یہ جو منگوا رہے ہو آئے جا رہا ہے. اب اس کو اتنی محبت ہو گئی اس ڈبے سے، اس بوگی سے، وہ کہہ رہا ہے یار یہ جگہ چھوڑنے کی نہیں ہے. اور وہ جو اسٹیشن پہ کھڑے ہوئے ہیں نا، شربت بیچ رہے ہیں، گنے کا جوس بیچ رہے ہیں، ان کو ناکام سمجھنا شروع کر دیا. یار ان کی کوئی زندگی ہے، پریزنٹ دیکھو، حال دیکھو، فیوچر مت دیکھو. میرا حال کتنا اچھا ہے، کیسے 3 پیس سوٹ ٹائی میں بیٹھا ہوا ہوں، اور یہ نہیں پتا تجھے زکات میں ملا ہے میرے بھائی، آگے جا کے چھین لیا جائے گا. اور کیسے میں بزنس کلاس میں لائف کو انجوائے کر رہا ہوں. انجوائے نہیں کر رہا تو اس لیے کہ تو نے اس کو اپنا ڈبہ سمجھنا شروع کر دیا ہے. بے وقوف آدمی، جیسے جیسے منزل قریب آئے گی تجھے وہ جھونپڑی یاد آنا
शुरू होगी कि थोड़े ही टाइम रह गया, 1 स्टेशन 2 स्टेशन 3 स्टेशन, ये लोग जो खुश हो रहे हैं ना 2024, अंदर से खुश नहीं हो रहे, ऊपर से खुश हो रहे हैं, अंदर से पता है 1 साल जिंदगी का और खत्म हो गया, अंदर से तो घुल रहे होते हैं यार ये क्या हो रहा है, इसको रोको, ये क्यों आ गया 2024, नहीं आना चाहिए था। जितने लोग जिन्होंने 2024 में खुशियां मनाई हैं, आप इनसे अगर मशवरा लेते कि हमारे अल्लाह मियां से ताल्लुकात हो गए हैं, अल्लाह ने कहा है कि अगर तुम लोग सब अक्सरियत इसको वोट देते हो कि 2023 पे आके रुक जाए, 24 ना आए, तो तुम क्या चाहते हो, सब किस बात को वोट देंगे कि ना आए, इसको डिले कर दो भाई। तो जिस चीज को आप डिले करना चाहते हो उस पर नाच कैसे रहे हो, तो ये मसनूई खुशी है, ये नेचुरल नहीं है। ये देखो, खुश होना अलग चीज है, खुशी मनाना बिल्कुल एक अलग चीज है। इंसान के लिए सुकून किस चीज में है, जो उसकी नेचुरल लाइफ है, उसके अलावा इंसान को सुकून नहीं मिल सकता। जैसे सेहत आपको देसी ग़िज़ाओं में मिलेगी, अब तो गोरे भी देसी घी खा रहे हैं। आपको पता है पाकिस्तान से देसी घी एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया है। उन्होंने कहा भाई ये देसी घी जो है ना, ये कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाता आपका। पहले क्या कहते थे डॉक्टर, किसी भी किस्म का घी मत खाओ कहते थे ना, अब डॉक्टर क्या कह रहे हैं, भाई देसी घी खा सकते हो, जो दूसरे घी आ रहे हैं ना वो नहीं खाओ आप। हर चीज में किस तरफ आ रहे हैं हम, ऑर्गेनिक की तरफ आ रहे हैं। तो जैसे मादी चीजों में देखिए ऑर्गेनिक की तरफ क्यों आ रहे हैं, इसकी मैं एक लॉजिक पेश करता हूं। इंसान जितनी ही तरक्की कर लेना, इंसान की फितरत कभी चेंज नहीं होती। मिसाल के तौर पर जापान में कोई साइंसदान पैदा हो कि हमने ऐसे वॉशरूम इन्होंने बना लिया, मैं तो उस पर देख के हैरान हो रहा हूं यार। आज इन्होंने अभी वॉशरूम, नमाज से पहले हम गए ना तो बहुत सारे बटन लगे हुए थे, और वॉशरूम इस्तेमाल करने का तरीका, मैंने कहा यार ये तो पूरा डिप्लोमा करके वॉशरूम जाना पड़ेगा। बटन लगे हुए, एक बटन था अलार्म। मैंने इनसे पूछा यार ये बटन अलार्म का क्या मतलब है यहाँ पे, शायद इसलिए कि भाई कोई बंदा, यानी कोई उसमें गाने का निशान आया हुआ था ना, मौसीकी का। मैंने कहा शायद कुछ कब्ज हो तो एंजॉय करे, गाना वाना सुने यहाँ बैठ के, शायद तो पता नहीं, शायद ये मकसद हो, भाई कब्ज है तो अब चलो ये बटन दबाओगे तो गाना लग जाएगा। तो मैंने उनसे पूछा, हमारे साथी थे, उन्होंने कहा भाई ये बटन गलती थे, मैं तो 1 दफा दबा चुका हूं। जैसी मैंने दबाया था एम्बुलेंस आ गई, पुलिस आ गई, इमरजेंसी। ये उन लोगों के लिए जो बेचारे बूढ़े लोग होते हैं, वॉशरूम में कोई अटैक हो गया, कुछ हो गया तो सारा अमला हरकत में फौरन पहुंच जाते हैं ये लोग। तो कह रहे, फिर मैंने बताया मैं तो चेक करके देख रहा था ये है क्या, और पानी और टेक्निकल किस्म के। अब जापान के साइंसदान जो थे उन्होंने क्या कहा, आपने कहा यार ऐसी टेक्निकल चीजें बता रहे हैं जबरदस्त। तो अब एक साइंसदान उठा, उसने कहा कि भाई आपने उस साइंसदान को देखा कि अब वो क्या कर रहा है, रोटी खा रहा है या बर्गर खा रहा है, जो भी खा रहा है दांतों से चबा चबा के निकल रहा है। आपने उस साइंसदान से कहा यार तुम लोगों ने इतनी तरक्की कर ली, खाते तुम अभी भी पेंडुओं की तरह ही हो। हम भी पेंडुओं की तरह चबा चबा के रोटी को घुमाते हैं, हलक में उतारते हैं, फिर हजम होता है, फिर 4-6 घंटे के बाद कहां जाते हैं, वॉशरूम। और हम भी गंदुम खाते हैं, तुम भी गंदुम खा रहे हो, हम भी मकई खाते हैं, तुम भी क्या खा रहे हो, मकई। हम भी गोश्त खाते हैं, तुम भी गोश्त। तो ये क्या तरक्की यार, ये तो आदम अलैहिस्सलाम भी खाते थे 10,000 साल पहले, इसी तरह खाते थे, इसी तरह दांतों से चबाते थे, इसी तरह प्यास लगती थी, इसी तरह पानी पीते थे, फिर वही वॉशरूम, फिर वो कज़ाए हाजत। अब तो साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, अब तो कोई बोतलें लगाओ आप, या कोई स्प्रे होना चाहिए, या कोई बैटरी होनी चाहिए जिससे आप चलो। अब आपको भूख लगी, आपने बैटरी में अपना हाथ रखा और भूख क्या हो गई, बोलो ना भाई, तरक्की हो गई है ना, तरक्की हो गई है। पुराना स्टाइल थोड़ी, गंदुम क्यों खा रहे हो, अब तो आप प्लास्टिक खाओ। क्या ख्याल है, तो प्लास्टिक की रोटियां होनी चाहिए। गंदुम तो वंस अपॉन अ टाइम 20,000 साल पुराना इंसान गंदुम और चावल और ये सब चीजें खाया करता था, चबाते। देखो सब हंसते, हम जब छोटे बच्चे थे ना तो हम लोग अंग्रेजों को तो देखा नहीं था हमने, तो हमें बताते थे अब अंग्रेज ऐसे होते हैं, अमेरिका ऐसे होता है। तो हमने क्या टीवी में गोरा देखा तो ऐसे ही हंस रहा था जैसे हम हंसते हैं। तो मैंने अपने बड़ों से पूछा हंसते तो ऐसे ही हैं जैसे, इंग्लिश में क्यों नहीं हंस रही है। मेरा मकसद यह था, मेरा ख्याल यह था हंसते सब उर्दू में ही है पूरी दुनिया, हंसता कोई दूसरी जबान में नहीं है, हंसते सारे उर्दू में ही है। फिर बताया है ये उर्दू में नहीं हंस रहे, इनकी हंसी तो एक ऐसी चीज है जो इसकी कोई जबान नहीं होती। तो अब जापान के साइंसदान ने इतनी तरक्की कर ली और वो ये कहना शुरू कर दें कि जी अब हम प्लास्टिक की रोटियां खाएंगे, अब हम दांतों से चबाएंगे नहीं, हम ग्राइंड करेंगे। ये चबाना वबाना पुराने जमाने में टाइम लगता था भाई,
दांत इसलिए थे। अब साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, बल्कि अब तो ग्लूकोज के इंजेक्शन लगेंगे बस। जाहिर है मरीजों को तो लगा देंगे 2-4 दिन, उसके बाद डॉक्टर क्या कहेगा, भाई तू खाना पीना शुरू कर, ये ग्लूकोज की बोतलों पे ज्यादा अरसा नहीं चलेगा। क्यों भाई, क्या वजह क्या है? साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, अभी भी गंदुम खानी है, अभी भी मकई खानी है, अभी भी जौ खानी है, अभी भी गोश्त खाना है, दांतों से चबाना है, वही प्रोसेस जो 20,000 साल पहले था। फिर यूं करके पेट में वो खाना जाएगा, फिर वो हजम होगा, फिर आपको वॉशरूम जाना पड़ेगा। यार इस तकल्लुफ से निकालो अब दुनिया को। अगर आप साइंसदानों के पास गए और आपने ये कहा डॉक्टर साहब इस तकल्लुफ से अब इंसानों को निकालो, अब दुनिया बहुत एडवांस हो गई है, अब इतना टाइम नहीं है, अब जो है ना, अब तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने दुनिया को ग्लोबल विलेज की तरह बना दिया है और अब दुनिया बहुत फास्ट है। अब ये कि बैठो और खाओ और चबा चबा के उतार, अब साइंस एडवांस हो गई है, अब कुछ और लेकर आओ। तो डॉक्टर क्या कहेगा, भाई साइंस कितनी तरक्की कर ले, इंसान कमबख्त वही है जो 10,000 साल पहले था। उसकी नीड, उसकी जरूरतें सारी वो कभी भी चेंज बोलते क्यों नहीं हो, बल्कि पहले फितरत के ज्यादा करीब था, लंबी उम्रें थी। अब फितरत से दूर हो गया तो उम्रें क्या हो गई हैं, कम हो गई। बल्कि कहेगा आपको, डॉक्टर कहेगा कि भाई आप जितनी मर्जी तरक्की कर लो, लेकिन लाइफ स्टाइल जितना पुराने जमाने के इंसान के मुताबिक होगा उतना अच्छा होगा। क्या ख्याल है भाई? नहीं आ रही समझ में यार, ये मैं जरा करीब कर लूंगी, ये मुझे इस तरह अब बोलने में आसानी होगी। देखो कितनी साफ आवाज है, नहीं तेज नहीं करें, बस इतना काफी। तो मुझे एक बात बताएं, जो माहिर डॉक्टर है वो क्या कहेगा कि भाई साइंस कितनी तरक्की कर ले, आपका जो खुराक का और रहन सहन का स्टाइल जितना कदीमी तर्ज पे होगा उतना ज्यादा आपकी सेहत अच्छी होगी। पहाड़ी लोगों की सेहत, मैं तो गया हूं अभी बलोचिस्तान, जो बिल्कुल पसमानदा इलाका समझा जाता है, वहां में देखकर आया 90-99 साल लोगों की उम्रें। शहरों में रहते हैं, गिलगित के पहाड़ों में गया हूं, 90 साल 99 साल। और एक बात तो आपको शर्मिंदा करने के लिए और होने के लिए भी, 80 साल के एक बुजुर्ग थे, उनके औलाद हो रही है, दूसरी शादी की उन्होंने और औलाद हो रही है। वो तो साइंस और टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा दूर। मेरे शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला लुधियाना के थे, हिंदुस्तान के। मैंने बयान में कहा कि 80 साल की उम्र में उन्होंने दूसरी शादी की और औलाद हुई, तो उनके रिलेटिव की तरफ से मेरे पास मैसेज आया, हजरत आपने 10 साल उम्र कम बताई है, 90 साल में दूसरी शादी की थी और उनके औलाद हुई थी। अब शर्मिंदगी अगर हो रही है तो फिर किसी और, अभी तो मेरे बयान को फोकस करें, ठीक है? चलो शर्मिंदगी पे एक और सुना दूं। ताइफ में ना, ताइफ ये जो सऊदी अरब का है ना ताइफ, ये बता रहा हूं कि सेहत में जितनी कदीमी तर्ज जिंदगी होगी उतना आपकी सेहत क्या होगी, अच्छी होगी। तो ये मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि इसी तरह मेरे भाई, जो फितरत है ना, जिस पे अल्लाह हमें चलाना चाह रहे हैं, जिससे हम जदीद इस जिंदगी की वजह से उस फितरत से दूर हो गए हैं, तो हमारी रूहानी जिंदगी भी स्ट्रांग और सुकून और मेंटली भी हम स्ट्रांग उसी वक्त होंगे जब उसी फितरत पे चले जो सदियों पहले आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जो फितरत दी थी, जो रास्ता दिया था, मूसा अलैहिस्सलाम को, दाऊद अलैहिस्सलाम को, सुलेमान अलैहिस्सलाम को, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जो अल्लाह ने रास्ता बताया कुरान में और हदीसों में जो रास्ता है, उसी पे चलेंगे तो सुकून मिलेगा आपको। अदरवाइज सुकून के अलावा आपको सब कुछ मिल जाएगा, सुकून नहीं मिलेगा आपको। दौलत मिलेगी, पैसा मिलेगा, हो सकता है सेहत भी मिल जाए, सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि नेचर में ही सुकून है मेरे भाई। और नेचर साइंसी तरक्की से चेंज नहीं होती। तो मैं वो आगे वाकया तो सुना देता हूं। वो ताइफ में ना हमारे उस्ताद थे, वो ताइफ जो मक्का मुकर्रमा के करीबी शहर है ना सऊदी अरब में, वहां के काजी हैं, सऊदी अरब के जज हैं, बूढ़े जज थे। तो हमारे उस्ताद ने उनसे पूछा कि हजरत आप इतने सालों से केसेस निपटा रहे हैं, तो कोई बड़ा ही अनोखा वाकया आपकी जिंदगी में आया हो तो बताइए। इसका इको अगर खत्म कर दें तो बहुत अच्छा होगा। कोई अनोखा वाकया आपकी जिंदगी में आया हो तो बताइए। उन्होंने फिर बताया, मेरी जिंदगी में एक अजीब वाकया आया कि 4 औरतें आई, जवान औरतें, उन्होंने केस किया अपने हस्बैंड के खिलाफ कि हमारा हस्बैंड हमारे करीब बहुत ज्यादा आते हैं, जिसकी वजह से हमें टेंशन होने लगी है। यानी मियां बीवी का जो रिलेशन होता है ना, वो हमसे इतना ज्यादा कायम करते हैं कि अब हमारे बस में, हमारी बर्दाश्त से बाहर है, पाबंदी लगाई जाए उसको। 4 बेगमात हैं और मियां साहब ने चारों को इतनी टेंशन दी हुई है कि वो बीवियां अदालत पहुंच गई, बुरके में पर्दे वाली औरतें थी, वो अदालत में पहुंच गई कि भाई
اس کو بولو کہ اب یعنی نہیں آئے یہ. تو وہ قاضی صاحب کہتے ہیں میں حیران ہوا یار کون ٹارزن کی اولاد ہے جو جس نے 4 بیویوں کو اتنی ٹینشن دی ہوئی ہے, تو کون ہے بھائی یہ ٹارزن؟ خیر کہتے ہیں اب کیس چونکہ آیا تھا, رپورٹ آئی تھی تو میں نے بلوا لیا اس کو. کہہ رہے میرا خیال یہ تھا کوئی ہوگا اسپیڈ بریکر بنے ہوئے ہوں گے بڑے بڑے, یہ تو میں اپنا تبصرہ کر رہا ہوں, نہیں جو باڈی بلڈروں کے ہوتے ہیں اوٹ پٹانگ قسم کے ایسے ایسے کر کے جو آ رہے ہوتے ہیں مسلس, تو وہ کوئی اس ٹائپ کا کوئی ہوگا بڑا پاورفل آدمی. جب میں دیکھا تو وہ ایک بابا ہے لاٹھی ہاتھ میں اور کمر اس کی جھکی ہوئی, وہ آ رہا ہے کورٹ میں. کہہ رہے میں نے کہا یار اس بزرگ کو دیکھو اور اس کے کام دیکھو. کہہ رہے ہیں میں نے کہا کہ بھائی کیس تو بعد میں ہوگا, میں بزرگ کو سائڈ پہ لے گیا, میں نے بولا کھاتا واتا کیا ہے تو پہلے یہ بتا, کھاتا کیا ہے, پہلے اس کے علوم سے فائدہ اٹھایا جائے, کیس تو ہوتا رہے گا. اس بزرگ نے یہ بولا کہ میں صرف کھجور کھاتا ہوں, زیتون کا تیل ہے, اونٹنی کا دودھ ہے, بس اس 3 چیزوں پہ زندگی گزر رہی ہے. تو اگر وہ ٹیکنالوجی اور ڈاکٹروں کے مشورے سے چل رہا ہوتا ہے, ایکچولی ایک متوازن غذا کے لیے یہ بھی چاہیے تو یہ بھی چاہیے تو یہ بھی چاہیے, تو یہ حالات ہوتے. بھائی جدید خوراکیں کھا رہا تھا یا قدیم خوراکیں؟ اب وہ بزرگ کہتے ہیں کہ بھائی وہ تو 1000 سال پہلے موسیٰ علیہ السلام بھی چونکہ کھجور کھاتے تھے, اب تو سائنس نے 3-4 ہزار سال پہلے موسیٰ علیہ السلام بھی چونکہ کھجور کھاتے تھے, تو اب تو سائنس نے اتنی ترقی کی, اب میں پیزا کھاؤں گا, اب میں کھجور نہیں کھاؤں گا. یا اب وہ جو زیتون کا تیل ہے وہ تو قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے, موسیٰ علیہ السلام 3-4 ہزار سال پہلے موسیٰ کلیم اللہ نے بھی زیتون کا, اس میں بھی اس وقت زیتون کھایا جاتا تھا. تو اب چونکہ سائنس نے اتنی ترقی کی ہے, اب میں ڈاکٹروں کا تجویز کردہ آئل جو فلاں کمپنی نے بنایا ہے وہ میں کھاؤں گا. اور اونٹنی کا دودھ یہ پرانے زمانے کی پرانی بات ہے, میں پیوں گا ڈبے کا دودھ جو ریکمنڈ کیا ہے مجھے سعودی عرب کے فلاں ڈاکٹر نے. تو آپ بتائیں اگر وہ یہ کر رہے ہوتے تو یہ رپورٹیں ہوتی؟ ارے بھائی بول لو نا یار, یہ رپورٹیں ہوتی؟ یہ رپورٹیں اس لیے نہیں تھی کہ انہوں نے بولا خوراک میں نیچر کو فالو کرنا ہے, جدت کو فالو نہیں کرنا. جدت ڈبہ ہے اور نیچر بھینس اور گائے کا تازہ دودھ ہے. جدت ڈالڈا ہے, ڈالڈا کمپنی نہ کیس کر دے, ڈالڈا جو بھی کیس جتنے بھی کوکنگ آئل آ رہے ہیں نا, نیچرل دیسی بول لینا بھائی کیا ہو گیا, دیسی گھی ہے. اگر آپ دیسی گھی کھا کے بیٹھے ہوتے تو مجھے بار بار یہ بولنے کی ضرورت نہ پڑتی کہ بولیں آپ, خود آپ میں اتنا کرنٹ ہوتا کہ آپ بڑھ چڑھ کے بول رہے ہوتے. تو دیکھو میرا مقصد ان واقعات سنانا نہیں ہے, میرا مقصد یہ بتانا ہے کہ جیسے صحت کے معاملے میں نیچر سے انسان بغاوت کرے تو صحت مند نہیں رہ سکتا, تو جیسے مادی صحت میں اس طرح مینٹلی صحت جس کو ہم سکون اور اطمینان کہتے ہیں, اس میں بھی اگر فطرت سے بغاوت کرو گے تو کبھی بھی سکون نہیں ملے گا. اب فرق کیا ہے مادی صحت میں اور روحانی اور مینٹلی صحت میں؟ فرق یہ ہے کہ مادی صحت کا تعین کرنے میں زیادہ ٹینشن نہیں ہوتی, پتہ چل جاتا ہے, اللہ نے خود ہی انسان کو بتا دیا ہے یہ کھاؤ یہ نہیں, ہمیشہ سے کھاتے آ رہے ہیں نا لوگ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. لیکن یہ جو صحت جو ہماری روحانی زندگی کے لیے اور مینٹلی ہیلتھ کے لیے ضروری ہے, یہ پیغمبروں کے بتائے بغیر خود سے انسان سمجھ نہیں سکتا, خود سے نہیں فیصلہ کر سکتا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اگر انسان کی عقل پہ ڈال دیا جائے نا تو قیامت تک یہی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ زنا اچھی چیز ہے یا نکاح اچھی چیز ہے, اگر عقل پہ فیصلہ کر دیا جائے. اگر عقل پہ ڈال دیا جائے اس کو نہیں پتا چلے گا کہ ماں باپ گھر میں رکھنے کی چیز ہے یا اولڈ ہاؤس میں جمع کرانے کی چیز ہے. یہ ڈیبیٹ ہوگی اور یہ مسئلہ پینڈنگ میں چلا جائے گا. عقل نہیں فیصلہ کر سکتی کہ شراب بری چیز ہے یا اچھی چیز ہے. آپ دلائل کے انبار لگا دیں, ایک شخص کہے گا بری چیز ہے پی کے نشہ آتا ہے, دوسرا کہے گا یہی تو اچھائی ہے کہ پی کے نشہ آتا ہے, یہی تو اچھائی ہے, نشہ آتا ہے آدمی غموں کو بھول جاتا ہے, تو جو چیز غم بھلا رہی ہے بری کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ اس پہ ڈیبیٹ کر کے سمجھائیں کہ بھائی اگر نشہ دیکھو قتل ہو جاتے ہیں تو بھائی اتنا کہتے ہیں لمٹ میں پیو, زیادہ مت پیو, قانون سازی ہونی چاہیے. 20 دلائل دیے جا سکتے ہیں شراب کو لیگل کرنے کے, اچھا قرار دینے کے, اگر انسانوں پہ ڈال دیا جائے. آج کل ہومو سیکسولیٹی کی پوری دنیا میں تحریکیں چل رہی ہیں نا, 1990 تک امریکہ میں اس کو نفسیاتی بیماری سمجھا جاتا تھا, دماغی بیماری ہے, یہ پاگل ہے وہ آدمی جو ان چیزوں میں پڑتا ہے. آج اس کو دنیا کیا کہہ رہی ہے؟ موٹیویٹ کر رہی ہے, جائز ہے بھائی. تو
عقل نہیں فیصلہ کر سکتی ہر چیز میں، نہیں، کچھ چیزوں میں تو کر سکتی ہے، ہر چیز میں عقل فیصلہ نہیں کر سکتی. تو اللہ نے انسانوں کو انسانوں کی عقل پہ نہیں چھوڑا ہے. اللہ نے پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا ہے جو ان کو یہ بتائیں گے یہ نیچرل ہے اور یہ نیچرل نہیں ہے، یہ فطرت ہے، یہ غیر فطری ہے، تاکہ لوگ اپنی عقل کا غلط استعمال کر کے، کیونکہ انسان جب عقل استعمال کرتا ہے اس میں بعض دفعہ اس کی خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے، خواہشات اس کو غلط رخ پہ لے کے جا رہی ہوتی ہیں. مثال کے طور پر کچھ لوگ کراچی میں پائپ کے اندر بیٹھے ہوئے سٹا لگا رہے ہیں، ہیروئن پی رہے ہیں، گندے میلے کپڑے، کوئی وہاں پڑا ہوا ہے کوئی وہاں پڑا ہوا ہے. عقل کیا کہتی ہے؟ دیکھتے ہی فوراً کہ بھائی یہ چیز پینے کی نہیں ہے، لیکن خواہشات انسان کی عقل پہ غالب آتی ہیں. اگر عقل کافی ہوتی تو پھر ہر ہیروئنچی کو اس کی عقل نے کیوں نہیں روکا؟ یہ کیوں پڑے ہوئے پائپ کے اندر ہیروئن پی پی کے مر رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے کہ ان کی خواہشات نے ان کی عقل کو بے وقوف بنایا. انہوں نے کہا یار 2-4 سٹے لگانے سے کچھ نہیں ہوتا، یا کوئی غم ان کو دنیا میں آئے، انہوں نے کہا کہ پی لیں گے تو وہ غم کیا ہو جائیں گے. حالانکہ اللہ نے غم کا جو علاج بتایا ہے وہ سٹے یا شراب نہیں بتایا. اللہ نے یہ بتایا کہ مسافر خانہ ہے، کبھی بس میں انسان لٹک کے چلا جاتا ہے اور کبھی اس کو اچھی سیٹ مل جاتی ہے. سفر کی ٹینشنوں کو بڑی ٹینشن نہیں سمجھا جاتا. یہ اللہ نے غم کا علاج بتایا. آپ غم کا علاج تلاش کر رہے ہو عیاشی میں، خودکشی میں، اور نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس تلاش کر رہے ہو. ہمارے پاس تو خود نفسیاتی ڈاکٹر آئے ہیں، ایسی ایسی ٹینشنیں ان کو کہہ رہے ہیں یار ہم لوگوں کا کاؤنسلنگ کرتے تھے، آج خود ڈپریشن میں گئے تھے ہم. کیونکہ جو دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھے گا میرے بھائی، اس کے پاس کوئی گولی نہیں ہے جو آپ کی ڈپریشن، وہ وقتی طور پر تو ہو جائے گا فائدہ، ورنہ حقیقت میں کوئی علاج نہیں ہے اس کے پاس. تو کیا کہہ رہا تھا میں، وہ بات ہی دماغ سے نکل. ایک مثال نہیں وہ بھی ایک مثال دے رہا تھا میں، ادھر کو کیسے پلٹ گیا. سر وہ مفتی سے قاضی صاحب، نہیں وہ تو پرانا قصہ ہو گیا نا، وہ جو بزرگ آئے تھے کمر جھکی ہوئی تھی، وہ تو میں کھجور کے فضائل بتا رہا تھا آپ کے سامنے. تو خیر، تو جب تک یہ ڈپریشن، اور ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسلام نے جو آپ کو بتایا ہے وہ نیچرل ہے. ہاں میں ہیروئنچیوں کی مثال دے رہا تھا، چلو ہیروئنچیوں میں ایسا کھو گیا تھا نا میں کہ وہ بھول ہی گیا میں، کیونکہ ہمارے یہاں ہیروئنچی الحمدللہ بہت ہیں. تو اب آپ کیا کرو گے اگر آپ عقل سے وہ ہیروئنچی کو جب پتا تھا کہ اس نے بہت سے ہیروئنچیوں کا انجام دیکھا ہے نا، پھر بھی کیوں جا رہا ہے؟ شہوات اور خواہشات کیا کرتی ہیں؟ انسان کی عقل کو کیپچر کر لیتی ہیں. دنیا میں یہی ہو رہا ہے. ہومو سیکسولیٹی کیوں عام ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ جو اس برائی میں پڑ گئے، اب ان کو بجائے اس کے کہ عقل استعمال کر کے اس برائی کو چھوڑے، تو خواہشات نہیں چھوڑنے دیتی، انہوں نے اسی کو کیا کر دیا؟ لیگل. ہر برائی کے پیچھے خواہشات ہوتی ہیں جو آپ کو مس گائیڈ کر کے اندھیروں میں ڈال. خودکشی کرنے والا خودکشی کیوں کرتا ہے؟ اس کی بھی تو عقل کہہ رہی ہے کہ یار اتنی ٹینشن میں رہنے کا فائدہ کیا، اور جا کے اپنی جو زندگی جو سب سے بڑی نعمت ہے، جس کو بچانے کے لیے کروڑوں اربوں روپے لوگ خرچ کر دیتے ہیں، وہ اپنے ہاتھ سے اس زندگی کو تباہ کر رہا ہوتا ہے، اپنے ہاتھ سے برباد کر رہا ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ نے انسانوں پہ رحم کیا. اللہ نے انسانوں کو پیدا کر کے انسانوں کی عقل کے حوالے نہیں کیا. یہ نہیں کہا کہ بے عقل بن جاؤ، نہ. اللہ نے عقل کو صحیح رہنمائی دی کہ عقل ان اصولوں کی روشنی میں استعمال ہوگی، کیونکہ اسلام جتنا عقل استعمال کرنے کا حکم دیتا ہے نا، اتنا کوئی مذہب عقل استعمال کرنے کا حکم نہیں دیتا. لیکن اسلام اس عقل کو میں رہنمائی کرتا ہے کہ غلط سے یہ خواہشات سے مغلوب نہ ہو جائے. تبھی قرآن نے کہا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، بھلا اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا، جو خواہشات کو پہلے رکھتا ہے عقل کو بعد میں رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ بھائی دیکھو میں نے تمہیں جتنی صلاحیتیں دی ہیں ان میں کوئی صلاحیت لامحدود نہیں ہے، تمام صلاحیتیں محدود ہیں. اب ان صلاحیتوں سے فائدہ نہ اٹھانا بھی ظلم، اور اپنی اوقات سے زیادہ ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنا بھی کیا ہے؟ ظلم ہے.